صحیح مسلم نمبر 2336 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر روز دو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی خاطر خرچ کرنے والے کو معاوضہ دے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ روکنے والے کو ہلاک کر دے۔ اس حدیث کا مقصد سخاوت اور بخل سے بچنے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں صرف فرض صدقہ ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس میں اپنی ضروریات اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ جو کوئی بھی ان عناصر پر خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی دولت کے تباہ ہونے کا مستحق ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو حقیقت میں دولت کو بیکار بنا دیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کبھی بھی مجموعی نقصان کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ایک شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2029 میں موجود حدیث میں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہونے کی ضمانت دی ہے۔ باب 34 آیت 39۔ اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سخی انسان اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس شخص اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ آخر میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث ان تمام نعمتوں پر لاگو ہوتی ہے جو کسی کے پاس ہوتی ہے، جیسے کہ ان کی صحت، نہ صرف مال۔ بس اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نعمتوں کو صحیح طریقے سے وقف کرنے اور خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو فرشتے کی طرف سے ان کی نعمت کے خلاف دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نعمت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، جو کہ حقیقت میں حقیقی شکر گزاری ہے۔ بصورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ باب 14 آیت 7۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا